أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ معزز سامعین حضرات، ہدایت دو معنی میں ہے۔ ایک ہے ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، اچھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا۔ ایک اس کا معنی ہے سیدھے راستے پر چلانا۔ قرآن حکیم دونوں طرح سے ہدایت ہے۔ عام مسلمان، عام آدمی کے لیے ہدایت ہے بطور رہنما، راستہ بتانا، جس طرح رب العالمین نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، اب یہاں چلایا نہیں، دکھائے۔ یہ ہے شکر کا راستہ اور یہ ہے کفر کا راستہ۔ اس لحاظ سے یہ قرآن، یہ کتاب ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، راہ دکھاتی ہے۔ دوسرا ہے راستہ پر چلانا، ہدی للمتقین، متقی لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانا۔ یعنی یہ چلاتی کس کو ہے؟ جو متقی ہے۔ جو متقی نہیں اس کو چلاتی نہیں، اسے راستہ دکھاتی ہے۔ اب دونوں معنی اس لفظ کے ہوئے۔ اب متقی کون ہے؟ متقی جن کو یہ سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر اس کام سے بچنا جس پر اللہ ناراض ہو۔ اس کی اگر تلخیص کریں، اللہ کی معصیت والے ہر کام سے بچنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ دل کے اخلاص کا نام۔ اب اللہ کے اس کا احتساب نہیں، یہ تاثر ہے ہمارے معاشرہ کی اکثریت میں۔ جبکہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو قبائل بنایا۔ کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ہاں، اللہ کے نزدیک قبیلوں کی قدر نہیں، اللہ کے نزدیک برادریوں کی ویلیو نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت والا ہے جو اتقا ہوگا۔ اتقا تقوی سے اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ جتنا وہ تقوی اختیار کرے گا اتنا اللہ کے ہاں عزت پائے گا۔ حضرت نوح پیغمبر اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہے۔ حضرت نوح پیغمبر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ان کا نافرمان ہوا۔ حضرت نوح پیغمبر نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا چاروں طرف سے پانی آ گیا، میرا بیٹا پہاڑی پر چلتا جا رہا ہے، آخر جب پانی کی لہریں آئیں ان کو اس پہ آپ کے بیٹے کو انہوں نے لے لیا۔ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح پیغمبر نے عرض کیا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل بیت سے ہے اور تیرا وعدہ ہے میں بچاؤں گا۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ میرے پیارے ہو انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل بیت نہیں، حالانکہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل بیت نہیں، یہ تیری آل نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ اب قرآن حکیم سورہ ہود نمبر 46 یہاں سے ثابت ہوا نبی کا بیٹا ہے، اگر تقوی نہیں، اگر اخلاص نہیں، اگر ایمان عقیدہ نہیں، نبی کے بیٹے کی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ نبی کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائے، سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر 2442۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، اللہ کی نبی نے فتنوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ذکر کرتے کرتے ذکر فتنۃ السراء، ذکر فتنۃ السراء، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فتنۃ السراء کا ذکر کیا۔ فرمایا دخلوها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی،
فرمایا فتنہ السرا، یہ ایسے بندے کے پاؤں کے نیچے سے نکلے گا، یہ بندے فتنہ اس کے پاؤں سے کھڑا ہوگا، اس کی وجہ سے کھڑا ہوگا۔ فرمایا وہ کون ہوگا بندہ؟ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے وہ بندہ ہوگا، یزعم انہ منی، وہ گمان کرتا ہوگا، لوگوں کو کہے گا میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، میں آل نبی ہوں، میں آل بیت نبی ہوں۔ فرمایا سنو، وَلَيْسَ مِنِّي، نہیں وہ مجھ سے نہیں، انما اولیاء المتقون، میرے دوست، میرے ولی، میرے وارث، میرے اہل بیت وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہوا، آج اگر کوئی بندہ سید کہلاتا ہے، اگر کوئی بندہ آل رسول کہلاتا ہے، اگر کوئی بندہ آج آل نبی کہلاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ توحید نہیں، وہ آل رسول نہیں، اس کے اعمال صالحہ نہیں، وہ آل رسول نہیں، وہ متقی نہیں، وہ آل رسول نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں برادریوں کی ویلیو نہیں، کسی کی نسبت کی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں ویلیو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ویلیو تقوی کی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کر دیا، ہدی للمتقین۔ اگر تم چاہتے ہو یہ اللہ کی کتاب تمہیں سیدھے راستے پر چلائے تو تقوی اختیار کرو۔ تقوی، ہر اس کام سے بچو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کی معصیت والا ہو۔ اور لوگ مالدار ہیں، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا جوتا، اپنے دل میں خود ہی گمان کرتے ہیں، زعم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو تبھی تو اللہ نے یہ ہمیں مال دیا نا۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ نہ ہوتے، اللہ نے اتنی کوٹھیاں نہ دیتا، گاڑیاں نہ دیتا، اچھا لباس نہ دیتا، اچھے جوتے نہ دیتا، اچھی چیزیں نہ دیتا، اگر اللہ ناراض ہوتا۔ یہ بہت بڑا برا گمان ہے، یہ اچھا گمان نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، گناہوں میں اور بڑھو اور بڑھو، تمہاری ایک ہی دفعہ پکڑ ہوگی، جس سے تم چھٹکارا نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے سورہ آراف میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ فرمایا اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے نازل کیا لباس، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ فرمایا کیوں؟ تاکہ تم اپنے سطر کو چھپاؤ، اپنے جسم کو ڈھانپ لو، لیکن یہ نہ دیکھنا کہ اچھا لباس مل گیا، اچھی سواری مل گئی، یہ نہ کہنا، بلکہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اچھا لباس ٹھیک ہے، یہ لباس تمہاری زینت ہے، لیکن اللہ کی ہاں اچھا لباس ہے تو وہ تقوی کا ہے۔ تقوی، ہر چھوٹی بڑی، ہر چھوٹا بڑا وہ عمل جس پر اللہ ناراض ہو، پسند نہ کرے، اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ترک کرنا، چھوڑنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ عربی کا شاعر وہ تقوی کے بارے کہتا ہے، وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ
تقوی الہی ولا خیر فی من کان للہ عاشیا التقوی ان تخشى الإله بسرك وتجتنب الآثام في كل حال ترجمہ ذرا سماعت فرمائے تنہائی میں گناہوں سے بچ بچ کے جو چلے وہی شخص تقویٰ کی حقیقت کو ملے وہ دل میں خوف خدا آنکھوں میں ہو حیا ہے تقویٰ کی راہ ہے ایمان کی اصل تقویٰ یہ نہیں صرف عبادت میں رہا جائے تقویٰ یہ ہے ہر نافرمانی سے بچا جائے دل میں ہو خوف خدا تو انسان سمجھ جائے اپنا لے روش تقویٰ کی تو ایمان نکھر جائے اب تقویٰ کا مرکز کہاں ہے تقویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کرتے کرتے تقوی کا آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا فرمایا التقویٰ ہاہنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں ہے تقویٰ اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے گناہوں کا ذکر کرتے کرتے فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے جو تیرے دل میں شک پیدا کرے کھٹکے کہیں یہ گناہ تو نہیں وہ ہے گناہ یعنی بندے کے دل کو اللہ پاک نے یہ معارض عطا کر دیا کہ بندے کا دل پہچان جاتا ہے یہ ہے گناہ اور یہ ہے تقویٰ گناہ کے کاموں کو چھوڑنا ہے تقویٰ وہ ہے جو دل کی گہرائی سے اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑا جائے رب العالمین نے ہمیں جو عبادات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی کمی ہے اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے ساری دنیا خلاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں جس نے بھی عبادت کرنی ہے مال صالحہ کرنی ہے اس نے اپنے آپ کو سنوارنا اپنا فائدہ کرنا ہے لیکن یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو حکم دیا عبادات کا نماز پڑھو حج کرو روزہ رکھو قربانی دو یہ ساری عبادات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان ساری عبادات کا مقصد کیا ہے تقویٰ حاصل کرو ساری عبادات کا مقصد تقویٰ مثلا نماز ہے نا نماز اللہ اکبر عبادتوں کا اثر دل پہ جب اترتا ہے تو گناہوں سے بچ بچ کے بندہ چلتا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ العنکبوت میں ایت نمبر 45 فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء
والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو۔ میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اشارہ کر چکا ہوں، نمازوں کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کا رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پڑھنے کا حکم بھی دیا، لیکن سب سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ نمازوں کا قیام کیا ہے؟ نمازوں کا قیام ہے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا، نماز کو سنت نبی کے مطابق پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام۔ پڑھنے کی بات آئی، اگر وہ ٹائم سے ہٹ کر پڑھتا اس کو بھی سارے کہیں گے نماز پڑھی، سنت سے ہٹ کر پڑھتا ہے دیکھنے والے کہیں گے نماز پڑھی، اسی طرح خشوع کے بغیر پڑھتا ہے دیکھنے والے کہیں گے نماز پڑھی۔ لیکن جب تک نماز کے حقوق ادا کر کے نماز نہیں پڑھے گا وہ یہ تو کہہ لے گا پڑھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس نے قائم کی۔ نماز کا قیام نماز کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ معلق ہے، اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اگر حقوق نہیں ادا کیے نماز قائم نہیں، اور اللہ کے ہاں مقبول نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ اور یہ اس طرح قائم نہیں جس طرح آج کل کئی جاہل پیروں نے لوگوں کی شعر سازی کر دی، تیری یاد محبوبہ نماز نہیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعے سے عرض کیا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا لاہور کے قریب ہی گاؤں ہے، اپنے بھائی کو لے کر آیا، کینسر کا مرض تھا، نماز کا وقت ہوا ظہر کا۔ میں نے کہا اس کے باپ کو، اس کے بھائی، میں نے کہا آئے نماز پڑھیں پھر بعد میں کرتے ہیں۔ باپ اس کا آ گیا، پہلے تو باپ بھی تھوڑا سا آ رہا لیکن وہ آ گیا۔ بھائی کو میں نے پورا زور لگایا، وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہاں پڑھی ہے؟ ہم نے دیکھا آپ کو، نہیں پڑھی ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہو گیا، میں نے اسے کہا اچھا تجھے کوئی ایسا مل گیا جس نے کہا کہ دل کی نماز ہوتی ہے؟ اس کا باپ کہنے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ ٹھیک ہے، اسی طرح بات ہے۔ میں نے بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا پکا تھا، میں نے پھر دھمکی دی، میں نے کہا اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، وعدہ نہیں کرنا، میں علاج نہیں کروں گا۔ وہ بھائی کو لے گیا ہے لیکن اپنی ضد سے ہٹانا ہے۔ اس قدر ان جاہل پیروں نے زیر سازی کی ہوتی ہے، اس قدر۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے بڑی ہستی دنیا میں کون آئی؟ انہوں نے ظاہری نمازیں پڑھی، دل کا تقویٰ تھا، دل میں اخلاص تھا، لیکن جو نماز پڑھی لوگوں نے دیکھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ یہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اس لیے میں کرتا ہوں نماز کا قائم کرنا یہ نہیں کہ بیٹی نماز، بلکہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا ہے دل کے اخلاص کے ساتھ نماز کے حقوق ادا کر کے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ فرمایا یہ نماز جو حقوق کے ساتھ ادا کی جائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اس کا سب مقصد یہ ہے تمہیں بے حیائی کے سارے کاموں سے روکے، منکر کاموں سے روکے۔ منکر ہر چھوٹا بڑا کام جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا، اللہ نے ناپسند کیا، اس کو ترک کرنا، اور بے حیائی والے سارے کاموں کو ترک کرنا، یہ تمہیں نماز سکھاتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے بھی منکر کام کیے، بے حیائی کے کام کیے، وہ نماز ہی نہیں، کیونکہ نماز کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔
اللہ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا تقویٰ کے لیے، تقویٰ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نمازیں پڑھو تاکہ نمازیں تمہیں بے حیائی اور منکر کاموں سے بچائیں۔ گھر دل میں ہو خوف خدا جگا نہ سکے نماز، گھر دل میں خوف خدا جگا نہ سکے نماز، وہ نمازی پا نہ سکا قیام و سجود کا راز، ہر رکوع و سجود نے نفس کو کیا ناقابو، یہ عبادت نہیں ہے صرف عادت کی آواز، نماز رکوع سجود قیام وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے، قیام وہ ہے، سجدہ وہ ہے، رکوع وہ ہے جو تجھے جو مجھے اور آپ کو بے حیائی کے کاموں سے روکے، منکر کاموں سے روکے۔ اگر نماز پڑھ کے بھی یہ سارے کام اللہ کی ناراضگی والے کرنے، پھر وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اب قربانی کا موقع آ گیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون، اس کا گوشت رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں، رب العالمین کو ضرورت ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ پاک کو ضرورت ہے تمہارے تقویٰ کی، کہ قربانی کے جانور کے بارے میں رب العالمین نے جو تمہیں حکم دیا کہ کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا بازو نہ ہو، بازے بیمار نہ ہو، اسی طرح کان کٹا دے آدھا کان کٹا نہ ہو، شینگ بہت نہ کٹا ہو، یہ ساری چیزیں رب العالمین نے فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ حالانکہ کان کٹے جانور کا گوشت کھٹا نہیں ہو جاتا، اسی طرح جو کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہو، اس کا گوشت کھانے میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہاں بات گوشت کی نہیں، یہاں بات خون کی نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے کہ میرے کہنے پر پرہیز کون کرتا ہے؟ تقوی کا معنی ہے پرہیز کرنا، جو رب العالمین نے پرہیز بتائے۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے شرطیں لگائی، اور عیب وہ عیب ہوگا جو شریعت کہے گی، جو شریعت نے عیب نہیں کہا وہ عیب نہیں۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور، لوگ بڑا آوازہ اٹھا رہے ہیں کھسی جانور کی قربانی نہیں، کھسی جانور کی قربانی۔ چلے یہ تو کہہ لو کہ کھسی جانور کے قربانی والی روایات ضعیف ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا انکار ہی کر دینا کہ کھسی جانور کی قربانی نہیں، یہ عیب ہے کہ اللہ کے نبی نے جو قربانی والے جانوروں کے عیوب ذکر کیے ان میں سے کھسی عیب ہے؟ اگر ہے دلیل دے دو، نہیں تو پھر یہ عیب تم نہ بناؤ، عیب وہ ہے جو شریعت کہے۔ کلکوں کو کہے گا تم کٹا بھی نہ کرو، کلکوں کو کہے گا اس کی ٹانگ پہ ہلکا سا زخم آ گیا یہ بھی نہ کرو، پھر تو لوگ اپنی اپنی شریعت بنائیں گے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ کھسی کو تم عیب کہو؟ اللہ اکبر۔ آج میں کلپ چھوڑ رہا تھا، بندہ کھسی ہو تو یہ عیب ہے، جانور کھسی ہو تو عیب ہی نہیں، کیسی بات ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا جانور شریعت کا مکلف نہیں، بندہ شریعت کا مکلف ہے۔ کل کو یہ کہے گا بندہ ضعیف ہو جائے تو کیا اس کو گھر سے نکالیں گے؟ تو جو روایت ضعیف ہو کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ کل کو یہ نہیں کہے گا۔
قیاس کہاں؟ بندے پر. کیا بات ہے حضرات، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ضرورت تمہارے تقویٰ کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون کون میرے کہنے پر چلتا ہے. بات جتنی بھی ہوگی آخر تک یہی ہوگی. اللہ کہتا ہے میری مانو، میں اپنے نبی کو جو حکم دیتا ہوں وہ صرف مانو. جو بھی بات آئے گی ہم تک اللہ یہی کہے گا میری مانو، غیر کی چھوڑو، مخلوقوں کی چھوڑو، میری مانو. جو میری طرف سے آئے وہ کوئی بھی تمہیں پیش کرے مانو. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی بات مشہور ہے. بات پہ توجہ کرتے جانا. قربانی کے گوشت و خون سے ہے وہ بے نیاز. قربانی کے گوشت و خون سے ہے وہ بے نیاز. قبول وہی ہے جس میں دل کا ہو اخلاص. جو قرآن حکیم نے بیان کیا اس کا ترجمہ گوشت نہیں، خون نہیں، دل کا اخلاص. کہ جو شریعت نے پرہیز بتائے وہ کس کس نے کیے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا. حابیل قابیل ان کا نام ذکر ہوا. قابیل بڑا، حابیل چھوٹا. دونوں نے قربانی دی. وہ جو بیان کی جاتا ہے نا کہ بیوی کا جھگڑا تھا. وہ لڑکی قابیل کہتا تھا میں نے لینی ہے، لیکن قانون کے مطابق حابیل کو وہ جانی تھی. یہ جھگڑا تھا. آدم علیہ السلام نے کہا قربانی کو من گھڑت بات ہے، بالکل غلط ہے. سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ رائج کیا ہے. اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضرت حابیل نے قربانی دی اور قابیل نے قربانی دی. حابیل نے بڑے خلوص سے قربانی پیش کی. اچھا موٹا صاف ستھرا جانور اللہ کے راستہ میں دیا، لیکن قابیل نے نکمی قربانی دی. فرمایا عیدوں پر ربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دونوں بھائیوں نے قربانی دی. ایک کی اللہ نے قبول کی یعنی حابیل کی. اب دوسرا یعنی قابیل، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو سارے بہن بھائیوں نے عزت بن گئی حابیل کی. اس وقت آسمان سے آگ آتی تھی، جو اللہ کو منظور ہوتی قربانی آگ اسے کھا جاتی. اسی وقت پتہ چل جاتا اس کی قربانی قبول ہوئی. دوسرا حسد میں آ گیا، چونکہ اس کی عزت بڑھ گئی، اس کو اپنے بھائی کی عزت برداشت نہ ہوئی. چاہیے تو چاہیے تو یہ تھا وہ بھی تقوی اختیار کرتا، پورے خلوص سے قربانی دیتا، اللہ قبول فرما دیتا. لیکن اب دوسری لائن پہ آ گیا، کہنے لگا تیری عزت بڑھ گئی، سارے احترام عزت کرنے لگے. لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا. حابیل بھائی کہتا ہے میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. اب قرآن حکیم نے بیان کر دیا عبادت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، عبادت کا اصل مقصد تقویٰ ہے. حج بھی یہ بھی عبادت ہے. حج کی باری آئی، فرمایا الحج
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حج کے مہینے معلوم ہے، ذی-قعدہ یہ جو جا رہا ہے، اب ذوالحجہ آنے والا ہے، جس کے پہلے 10 ایام وہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چاند چڑھنے کے بعد عید تک یہ وہ ایام ہے، فرمایا ان دنوں میں پورے سال کے دنوں سے زیادہ اعمال صالحہ اجر و ثواب فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینے وہ ہیں جن میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا حرام، لڑائی جھگڑا حرام۔ رب العالمین یمن کے لوگ جو تھے یہ حج کو آتے تو زیادہ راہ نہ لیتے، راشن اپنے پاس نہ لیتے، راستے کا خرچہ نہ لیتے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی صوفیوں کا کلام ہے، پلے خرچ نہیں بندے پنچھی تے درویش۔ پنچھی جانور اڑنے والے، ان کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، 12ویں پارے کی پہلی آیت پڑھے تو تمہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کوئی ذریعہ بناؤ، روزی میں دوں گا، یہ کہاں کا توکل ہے؟ پلے خرچ نہیں بندے پنچھی کے درویش۔ ابو داؤد کی روایت ایک شخص آیا، حضور میرے پاس یہ ڈلی ہے سونے کی، ساری پونجی میرے پاس چلی ہے اور کچھ میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے رخ انور موڑ دیا، وہ ادھر ہے، آپ نے رخ انور موڑ دیا۔ تیسری دفعہ آپ نے وہ ڈلی پکڑی، اس کی طرف پھینکی، اور میں سارا مال اللہ کے راستہ میں دے کے پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ توکل بھی کرتے وقت شریعت کو سامنے رکھو، یہ صوفیوں والا توکل نہ کیا کرو۔ کوشش کرنی نہ کام کی، گھر میں نکارا بن کے بیٹھ جانا اور کوئی نہیں جی اللہ تے توکل ہے، اللہ تے بھروسہ، اللہ دے دے گا، اور باجی اللہ دے دے گا، تسی بات کو قدم چکو تے صحیح کتے ٹرو تے صحیح، اللہ اسباب پیدا کرے گا، ہمت دے کرو۔ اللہ یہ صوفی والا توکل نہ کیا کرو۔ تو عرض کر رہا ہوں رب العالمین نے فرمایا حج کے مہینے سب کو پتا ہے کون ہے، فرمایا جب حج کے لیے جاؤ فلا رفث، وہی تقویٰ، فلا رفث، رفث نہیں کرنا، بیگانی عورتیں تو دور کی بات، حالت احرام میں اپنی بیوی کو چھونا بھی نہیں، اپنی منکوحہ کے ساتھ شہوت کی باتیں بھی نہیں کرنی، بالکل سنجیدہ، کسی قسم کا شہوت والا مزاج، شہوت کی بات حالت احرام میں نہیں۔ تقویٰ جب اپنی منکوحہ سے جائز نہیں تو غیروں سے کیسے جائز ہوا؟ حج کرن کے حاجی صاحب اتنے جناب حاجی صاحب تصویریں بنا کے اپنی مشوقہ کو کلن ڈے، مشوقہ اپنے آسکن کو کلن ڈی ہیں، یہ حج ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس دفعہ سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہے، بڑا سخت جرمانہ رکھا ہے، مگر عمرہ دیکھ لو، حج دیکھ لو، ریاکاری، تصویر کشی، عظیم جگہ تھی عبادت کی بیت اللہ، اس کو بھی نہ چھوڑا مسلمانوں نے۔ اللہ اکبر۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کسی قسم کا فسق بھی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، فسق چھوٹے بڑے گناہ کو کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، سارے چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دیے ہیں، ولا جدال، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب تم حج کو جاؤ زادیرہ لے لیا کرو، راشن لے لیا کرو راستے کا، ہاں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بہتر جو اس سے بہتر جو زادِ راہ ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ ہے تقوی، وہ ہے تقوی، چھوٹی بڑی غلطیوں کوتاہیوں سے پرہیز کرنا۔ یعنی میں شروع میں دو چیزیں آپ سے عرض کی، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو متقی نہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کو راستہ دکھاتی ہے۔ جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے، اس کو یہ قرآن ہدایت دیتی ہے، یعنی سیدھے راستہ پر چلاتی ہے۔ جو بھی بندہ چاہتا ہے نا میں سیدھے راستہ پر، کون سا سیدھا؟ جو جنت کو جاتا ہے، وہ ہر گناہ کرتے وقت اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ یہ میں گناہ کرنے لگا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں ہوں، لیکن تجھ سے ڈر کے جو گناہ چھوڑ رہا ہوں، یہ ہے تقوی۔ اور یہ تقوی جو اختیار کرے گا اللہ اسے سیدھی راہ پر دکھائے گا، نہیں صرف چلائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ تقوی کا ہے، برادریوں کا نہیں، خاندان کا نہیں۔ جیسے میں نے پہلے قرآن و حدیث پڑھا ہے، سید کے سین کو سلام نہیں، سید ہو یا غیر سید، آل رسول ہو یا غیر آل رسول، بات تقوی کی ہوگی۔ میں نے حدیث بھی پیش کر دی اور بات میں عرض کرا، عبادات بھی اللہ نے اس لیے حکم دیا تاکہ تقوی اختیار کرو۔ روزے کی باری آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین فرماتے ہیں روزے رکھو، تم سے پہلے لوگوں کو روزے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیونکہ روزہ کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی مال نہیں کھانا، یعنی گالی نہیں دینی، کسی کا گالی وغیرہ نہیں دینی، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ فرمایا یہی جو پرہیز کی تمہیں میں مشق کراتا ہوں، اسی سے تم کو ملے گا تقوی، اور جو تقوی اختیار کرے اسے یہ کتاب سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ ایک روایت بڑی معروف ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، تحقیق نے کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کانٹوں والے راستوں پر چلو، تو جب چلو گے آپ چھوٹے کانٹے سے بھی بچیں گے، بڑے سے بھی بچیں گے، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے، لیکن چونکہ ضرورت پڑی تھی میں نے اس کی تحقیق کی تو اس کی سند ہی نہیں ملی۔ حضرت عمر کا حضرت ابی بن کعب سے یہ تقوی کے بارے پوچھنا، اس کی سند ہی نہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صیغہ تمریض، تمریض کہتے ہیں بیمار، کمزور نفس، بیمار نفس۔ جب بیمار نفس سے کوئی روایت بیان ہو نا، امام منذری رحمہ اللہ نے جن کی ترغیب و ترغیب کتاب بڑی مشہور ہے حدیث کی، اس کے مقدمہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو روایتیں صیغہ تمریض سے ذکر کروں وہ ضعیف ہوں، یعنی کہا گیا ہے، سنا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس سے ان ایسے الفاظ سے جو روایت بیان ہو
یہ آپ اصول یاد رکھ لیں، وہ روایت بے سند ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، بلکہ جھوٹی ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے۔ جس بھی روایت کے شروع میں آپ یہ کہیں پڑھے کیلا زوکیرا یقالو، یعنی ترجمہ اس کا میں نے عرض کر دیا، یہ کہا گیا ہے، ایسے بیان کیا گیا ہے، سنا گیا ہے، سنا گیا ہے، سنا ہے، سنا ہے، یہ بات ایسے ہے، سنا ہے۔ آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، کبھی ہمارے گھر بھی ہو چرانا یا رسول اللہ، سنا ہے۔ اگر سنا ہے نا، یہ سیدھا تمریر ہے، اور پاجی پاکستان دا بندہ کو جھوٹ بولے سنا ہے سیگا تمرید نال اور اعتبار کے لیے کریے، اتنے کوئی نبی پر منسوخ کر کے حدیث بیان کرے، سنا ہے نبی پاک نے فرمایا وہ قبول نہیں، ایک اور کتوں قبول ہو جائے گا، سنا ہے آپ حالان سے کے گھر آتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت سے نوازے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر پر پھر وہی دہراؤں گا، تقوی کا معنی اللہ سے ڈر کر، چھوٹے گناہ بڑا گناہ۔ وہ آپ بڑی مشہور ویسے بخاری کی، جب وہ بندہ اس عورت کو جس نے پیسے دیے تنہائی میں لے گیا، برائی کرنے لگا، اس نے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے میں مجبور ہوں، میں آگی ہوں، لیکن اللہ سے ڈر جا۔ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس میں کوئی روکنے والا نہیں تھا، میں تجھ سے ڈر کر میں نے بدکاری چھوڑی، اگر یہ تجھے عمل قبول ہے پتھر کو پیچھے ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا۔ تو اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑنا تقوی، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی ہی یہ کتاب قرآن پاک اسے راستے پر چلائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو تقوی کی دولت سے نوازے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محمد سعید صاحب نگڑا